بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج محرم الحرام کی 1 تاریخ ہے، یعنی آج سے نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے۔ ہم آپ تمام ناظرین کو نئے اسلامی سال کی مبارکباد دیتے ہیں۔ ناظرین، 1 محرم الحرام یہ سیدنا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں اور اسلامی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اور آپ کی زندگی کے ہر گوشے میں ہمارے لیے بے شمار رہنمائیاں اور ہمیں اپنی زندگی صحیح بنانے کے لیے بہت اہم ہدایات موجود ہے۔ ناظرین، آج کے اس محفل میں ہم آپ کے سامنے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج کی شہادت کے دن ان کی زندگی کے کچھ پہلو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی زندگی کی کچھ جھلک کہہ لیجئے یا ان کی زندگی کی مختصر ڈاکیومنٹری کہہ لیجئے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں جب مسلمان ہوئے تو ان کا اسلام لانا ہی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح تھا۔ ان کے اسلام لانے سے ہی مسلمان کعبۃ اللہ میں کھلے عام نماز پڑھنے لگے۔ پھر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہجرت فرمائی وہ بھی علی الاعلان کھلے عام ہجرت فرمائی۔ حالانکہ اس وقت دوسرے صحابہ چھپ کر ہجرت فرماتے تھے، حالات ہی ایسے تھے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنائے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل الرائے اور اہل مشورہ میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اہم امور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرماتے تھے، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے ہوتی تھی، ان کا جو مشورہ ہوتا تھا، اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے آسمان میں سے فیصلہ اترتا، قرآن کی آیتیں اترتی تھی۔ 20 سے زیادہ ایسی چیزیں ہیں جس میں حضرت عمر کی رائے پر اللہ کی طرف سے قرآن میں آیتیں اتاری گئی ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری فرما دیا ہے۔ آپ نے حضرت عمر کو اس بات سے بھی عزت عطا فرمائی کہ لوگوں، میرے بعد ابو بکر اور عمر کا اقتداء کرنا، یعنی جیسے تم میری بات مانتے ہو، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی بات بھی ماننا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ کی جو خاص صلاحیت ہے، آپ کی جو خصوصیات ہے، اس میں حکومت و سیاست بھی ہے، عدل و انصاف بھی ہے، تدبیر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہمت، بہادری، تقوی، اللہ کا خوف، یہ سب چیزیں نمایاں ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 10 سال رہا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن ہجری 13 میں ہوئی۔ ان کی وفات سے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، اور سن ہجری 23 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ 10 سال کے دور حکومت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی حکومت کا اور پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ ناظرین، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں حکومت چلانے کے اعتبار سے
جس کی بنیاد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی ہے۔ جیسے کہ محکمہ فوج، یعنی کسی بھی حکومت کی ایک مستقل فوج ہوتی ہے اور فوج کو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے اور ٹریننگ کے ساتھ لوگوں کو اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے، ان کی تنخواہ اور سیلری مقرر ہوتی ہے، سرحدوں کی حفاظت، اور جب بھی ڈیفینس کا کوئی موقع آتا ہے فوج سے کام لیا جاتا ہے، ایسے بہت سارے کام ہیں۔ تو اس طرح سے آرگنائز فوج دنیا میں اس سے پہلے تصور نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محکمہ فوج کو اور فوج کے ڈپارٹمنٹ کو سب سے پہلے شروع کروایا۔ اسی طرح سے پولیس، سول سوسائٹی کے اندر لا اینڈ آرڈر کو اور عدل و انصاف کو قائم رکھنے کے لیے اور لوگوں کو افراتفری سے بچانے کے لیے پولیس کا محکمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمایا۔ ڈاک یعنی پوسٹ کا سسٹم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ایجاد کیا۔ اس سے پہلے جو خبریں جاتی تھی، یقیناً خبریں اس سے پہلے بھی لوگ پہنچاتے تھے، لیکن وہ خبریں پہنچانے کے لیے کوئی آرگنائز اور منظم طریقہ نہیں تھا۔ خبریں بہت دیر سے پہنچتی تھی، آنے جانے والے قافلوں کے ذریعے سے، یا اس قسم کے جو اکیلے چلنے پھرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے، لیکن وہ خبریں کبھی تو پہنچتی ہی نہیں تھی اور کبھی بہت دیر سے پہنچتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوسٹ کا ایسا سسٹم بنایا کہ انہوں نے بہت سارے گھوڑوں پر ایکسپیرینس کر کے اور بہت سارے لوگوں پر ایکسپیرینس کر کے ایک بات طے کی کہ ایک گھوڑا جو بالکل آرام کیا ہوا ہے اور چست اور چالاک ہے، ایسے گھوڑے کو اگر دوڑایا جائے تو پوری اسپیڈ کے ساتھ کتنے کلومیٹر تک دوڑ سکتا ہے۔ پھر اس ایکسپیرینس کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اتنے کلومیٹر پر ایک پوسٹ کی آفس ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا سسٹم بنایا کہ یہاں سے ڈاک اور پوسٹ لے کر اور لوگوں کے خط لے کر، لوگوں کی خبریں لے کر، ایک بندہ جو بالکل آرام کر کے بالکل چست اور چوکنا ہے، چالاک ہے، ایسا بندہ اور گھوڑا دونوں بہت سپیڈ کے ساتھ جائیں گے اور ان کی جو لمٹ ہے وہاں تک دوسری پوسٹ آفس آ جائے گی، وہاں یہ رک جائیں گے، وہاں پر نیا گھوڑا، نیا بندہ تیار ہے، وہ فوراً ان چیزوں کو لے کر آگے کی طرف چلے گا۔ تیسری منزل پر جہاں آفس ہے وہاں پر یہ گھوڑا اور یہ بندہ آرام کرے گا، نیا گھوڑا نیا بندہ تیار ہے۔ اس طرح سے جو خبریں مہینوں میں پہنچتی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوسٹ کا ایسا سسٹم بنایا کہ ملکوں کی خبریں 3-4 دن میں، 5-6 دن میں پہنچنے لگی۔ اسی طرح سے بیت المال کا سسٹم حضرت عمر نے آرگنائز کیا۔ پہلے بیت المال چلتا تھا لیکن پورا آرگنائز سسٹم حضرت عمر فاروق نے بنایا۔ جیل کی بھی دنیا میں پہلے ترتیبیں تھی، لیکن ایک منظم اور آرگنائز جیل، اس کے قوانین، اس کے اندر عدل و انصاف، قیدیوں کے ساتھ کا سلوک، اس کو ایک ترتیب کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا۔ اسی طرح سے حکومت کی طرف سے ایسی زمینیں جو بالکل بنجر پڑی ہوئی ہے، ایسی زمینوں پر کھیتی کا ایک سسٹم بنایا کہ جو لوگ بیکار ہیں، جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے، کوئی کھیتی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو بلا کر حکومت کی ایسی زمینیں ان کو کھیتی کرنے کے لیے دی جاتی تھی حکومت کی نگرانی میں، اور نگرانی میں رہ کر اچھی جو لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اگائی جاتی تھی، اور ان لوگوں کو اس کا محنتانہ دیا جاتا تھا اور لوگوں تک صحیح اناج پہنچایا جاتا تھا۔ تو اس ڈپارٹمنٹ کو بھی حضرت عمر نے آرگنائز طریقے پر شروع کروایا۔ اسی طرح سے محکمہ تعلیم، ایجوکیشن سسٹم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرگنائز طریقے پر شروع کروایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی تعلیم کا بہت رواج ہو چکا تھا، تعلیم کا شوق پیدا ہو چکا تھا، لیکن اس تعلیم کو آرگنائز کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر نے اس کے لیے تنخواہ دار معلمین طے کیے، جن کو حکومت کی طرف سے تنخواہ دی جاتی تھی ان کے پڑھانے کے لیے اور لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ایسے مکاتب اور مدارس کا قیام کیا۔ اسی طرح سے سینسس ہر 10 سال میں ابھی تقریباً تمام ملکوں میں یہ مردم شماری وسطی گنتری ہوتی ہے، اس کی ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ تمام جگہوں پر
لوگوں کی گنتی کی جائے اور کتنے لوگ کہاں پر کس طرح سے رہ رہے ہیں، ان میں غریب کتنے ہیں، ان میں یہ امیر کتنے ہیں، اس طرح پورا سسٹم سینسس کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیولپ کیا۔ اسی طرح سے ہجری کیلنڈر، جس کو ہم ہجری سال کہتے ہیں، 1441 چل رہا ہے اور آج 1442 شروع ہو چکا ہے، تو یہ کیلنڈر جو ہے ہجری، یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ڈیولپ کیا۔ سن ہجری 15 تھا وہ، یعنی اس وقت تک ہجری سال تو شروع نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ ہمارا کوئی کیلنڈر نہیں ہے، اب تک ہم دوسروں کی تاریخ پر اور دوسروں کے بنائے ہوئے کیلنڈر کے سسٹم پر چل رہے ہیں، ہمارا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے صحابہ سے مشورہ ہوا، چنانچہ سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق کہ اسلامی سال کی شروعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سب سے اہم واقعے ہجرت سے شروع ہونا چاہیے اسلامی سال، چنانچہ حضرت عمر فاروق نے یہ اسلامی سال کی شروعات ہجرت سے کرتے ہوئے یہ ہجری کیلنڈر اور ہجری سال بنایا۔ اسی طرح سے ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری ایسی نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہے جس کو آج تک حکومتیں اپناتی رہی ہے، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدبیر اور سیاست اور ان کے اندر جو اللہ نے حکومت کا ایک صلاحیت اور ایک ایبلٹی رکھی تھی، اس کا نتیجہ تھا۔ ناظرین، ان سب کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک خاص پہلو جو آج کے اس محفل کے ذریعے سے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے اہم گوشہ عدل و انصاف۔ ناظرین، عدل اور انصاف یعنی ہر جگہ پر نیائے کے ساتھ، برابری کے ساتھ معاملہ کرنا، ظلم اور حق مارتے ہوئے معاملہ نہ کرنا، یہ ہے عدل و انصاف۔ اسلام نے عدل و انصاف کو بہت امپورٹنٹ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریکٹیکل اس کو اپنی پوری حکومت میں اور اپنی پوری زندگی میں اس کو اپنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشہور جملہ ہے اور ان کا یہ مشہور بول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی ایک آدمی کے انڈر میں جتنی چیزیں آتی ہے، جتنا کرائٹیریا اس کے انڈر میں ہوتا ہے، ان تمام ایریا کے بارے میں، اس کے اندر ہونے والی تمام ناانصافی کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس کو پریکٹیکل عمل میں لایا اور ہر جگہ پر انصاف کو وجود دیا، نیائے لوگوں کے پاس اتنا پہنچایا، اتنا نیائے پہنچا دنیا میں کہ حضرت عمر کے نیائے کو اور حضرت عمر کے انصاف کو دیکھ کر ہی بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر کا یہ 10 سالہ دور خلافت، اس کے اندر اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی۔ چورس مائل 22 لاکھ، اتنے ایریا تک حکومت اسلامی پھیل چکی تھی حضرت عمر کے اس انصاف اور نیائے کو دیکھ کر۔ ناظرین، ہم بھی بہت ساری مرتبہ نیائے اور انصاف کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ ابھی جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے اس پوری دنیا میں اور خاص کر کے ہمارے اس دیش میں، وہ نیائے اور انصاف کی کمی ہے۔ ہم اپنی ذاتوں میں بھی دیکھیں، آس پاس میں بھی دیکھیں اور پورے دیش میں بھی دیکھیں، سب سے زیادہ کمی نیائے اور انصاف کی ہے، جس کی وجہ سے پورا دیش افراتفری کا شکار ہے۔ ناظرین، جہاں انصاف نہ ہو، جہاں صرف ظلم اور اتیاچار ہو رہا ہو، وہاں انسانیت سسک کر رہ جاتی ہے، اور صرف انسانیت نہیں بلکہ آس پاس کے علاقے میں اور جنگلوں میں رہنے والے تمام جانور بھی اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ حدیثوں کے مطابق روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں انسانوں کی بستی میں انسان ظلم کرتے ہیں، اتیاچار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جنگلوں کے اندر پرندے اپنے گھونسلوں کے اندر مر جاتے ہیں۔ تو یہ ظلم اور ناانصافی اور اتیاچار جس کی وجہ سے آج انسانیت سسک رہی ہے، حضرت عمر کی شہادت کے آج کے اس دن ہم لوگ اس بات کا عہد کر سکتے ہیں، اور آج سال کا پہلا دن ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو ہم اپنے نئے سال کی پلاننگ کرتے ہوئے اس بات کو اپنے اندر بٹھائیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں انصاف اور عدل کو قائم کرنا ہے۔ ناظرین، انصاف اور عدل کو قائم کرنا
یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے ناممکن نہیں ہے۔ ہم اپنی ذات سے، چیریٹی بگینز فرام ہوم، ہم اپنی ذات سے شروعات کریں۔ ہم نے اپنی ذات کے لیے بھی ڈبل سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں۔ ہم نے جہاں اپنا معاملہ آتا ہے وہاں ہم اپنا سٹینڈرڈ چینج کر دیتے ہیں۔ ناظرین، کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ جب آدمی اپنی غلطی کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر انصاف ختم ہو جائے گا دنیا سے، اور انسانیت تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ اس کے بجائے سٹینڈرڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی غلطی پر جج بن جائے اور دوسروں کی غلطیوں پر وکیل بن جائے۔ کسی سے غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کے اندر احتمال نکال لیں، یہ سوچ لیں کہ اس کی وجہ سے اس نے یہ کیا ہوگا، تو پھر بہت ساری مرتبہ ہم برائی کرتے ہوئے اور غلط فیصلہ لیتے ہوئے بچ جائیں گے۔ ہم اپنی غلطیوں پر جیسے وکیل بن جاتے ہیں، اور میں نے یہ جو کیا ہے اس کی یہ وجہ ہے، اور میں ایسے حالات میں ڈوب گیا تھا اور یوں ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں نے یہ کیا ہے۔ یہ جو اپنی غلطی پر ہم وکیل بن جاتے ہیں اور دوسروں سے ذرا سی بھی چوک ہو گئی ہم سیدھے جج بن کر فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ خائن ہے، یہ بددیانتی کرنے والا ہے، اور یہ چور ہے، اور یہ ڈاکو ہے، یہ ظالم ہے، اس قسم کے جو ہم ٹائٹل فیصلے کے ساتھ لگا دیتے ہیں، یہ سٹینڈرڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہے ہمارا اپنا ذات کا مسئلہ ہو، ہمارے گھر والوں کا مسئلہ ہو، یا ہماری اپنی برادری کا معاملہ ہو، کسی کا بھی معاملہ ہو، جب بھی ہماری زبان اور ہمارا قلم اٹھے گا تو انصاف اور نیائے کے ساتھ اٹھے گا۔ کچھ بھی ہو جائے، چاہے ظاہر میں ہمیں اس کا نقصان نظر آئے، لیکن انصاف کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ناظرین، انصاف چھوٹ گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں انصاف بکنے لگا۔ امیر لوگ اپنی بڑی سے غلطی کیا، بڑے سے بڑا سوچا سمجھا اور پلان کے ساتھ کیا ہوا گناہ، وہ اس کو آسانی کے ساتھ، معافی کے ساتھ، کلین چٹ کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا کسان جس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، اس سے ایک چھوٹی سی چوک ہو گئی ہے، اس کی ابھاری قیمت چکا رہا ہے۔ انصاف بک رہا ہے، لوگوں کے قلم اور زبان بک رہی ہے۔ ایسے میں انصاف کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ نیائے کی آج اس دیش میں، ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے اپنے سماج میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اس کا ہمیں بہت بڑا سبق اور پیغام مل رہا ہے۔ حضرت عمر نے اپنی پوری زندگی نیائے کو نہیں چھوڑا، کچھ بھی ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت عمر کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، اور یہی آخری پیغام کے طور پر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں مختصراً، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پبلک کو دیکھنے کے لیے رات میں بھیس بدل کر نکلتے تھے تاکہ کوئی ظلم کا شکار نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو، یہ چیک کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا حضرت عمر نے کہ مدینے سے باہر، جہاں سے جنگل کا ایریا شروع ہوتا تھا، وہاں پر چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا ہے، اور وہاں پر ایک عورت اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے چولہے پر، اور بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر وہاں پہنچ گئے، اس عورت کو پوچھا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں، اور دیگچی میں کیا ہے؟ حضرت عمر عام لباس میں گئے ہوئے تھے، پہچان نہ سکے کوئی، اس لیے تو اس عورت نے کہا کہ یہ میرے بچے ہیں، یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو کہا کہ دیگچی میں صرف گرم پانی رکھا ہوا ہے، کہ یہ سوچ کر کے کھانا پک رہا ہے اور اسی میں یہ بچے سو جائے، اس لیے میں نے ایسا رکھا ہوا ہے، اور میں اس لیے آئی ہوئی ہوں فلاں ایریے سے کہ عمر کے پاس جاؤ، ہمارا بادشاہ بن گیا ہے، ہمارا خلیفہ بن گیا ہے، لیکن اسے ہمارے حال کی خبر نہیں ہے، اس سے شکایت کرنے کے لیے آئی ہوئی ہوں۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا، ان کا دل اندر سے چیر گیا، اور فوراً گئے اور وہاں سے اسٹاک کھانے پینے کا لے کر خود اپنی کمر پر وہ بوریا رکھ دیا اور خود اٹھا کر لے کر چلنے لگے۔ خادموں نے اور دوسرے لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اٹھا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ میرا بوجھ ہے، یہ مجھے ہی اٹھانا ہوگا، تاکہ کل قیامت کے دن اس کا حساب بھی مجھے دینا ہے۔ یہ سوچ حضرت عمر نے ڈیولپ کی تھی اپنی حکومت میں، کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری پورے طور پر ادا کرے، انصاف اور برابری کے ساتھ ادا کرے، تاکہ پوری دنیا کے اندر انصاف اور امن قائم ہو جائے۔ اور حضرت عمر نے اس طرح سے انصاف قائم کیا تھا کہ اتنے بڑے ایریے میں اسلام پھیل گیا تھا۔ اس حضرت عمر کی یہ جو سسٹم تھی حکومت کرنے کی، اس کو دیکھ کر ایک انگریز یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ اگر عمر کو 10 سال اور خلافت کے مل جاتے
تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ تو ناظرین، یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کی کچھ جھلک۔ سن ہجری 23 ایک محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ چند دن پہلے ان کو جو کھنجر مارا گیا تھا وہ زخم تازہ ہوا، اور ایک محرم الحرام سن ہجری 23 کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور ہمارے لیے بہت سارے پیغامات چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ حضرت عمر کا انصاف اس دیش میں پھر سے قائم فرمائے، اور ہم لوگوں کو حضرت عمر سے، ان کی زندگی سے ملنے والے پیغامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔